السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے. اور ایک انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے جو ہمارے ملک میں اب دن بدن لوگوں کی جرت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کسی کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے وقت وہ سوشل میڈیا کا سہارا ضرور لیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پر پڑھ ہی لیا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کی جو سب سے متنازع شخصیت ہے وہ حریم شاہ ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ سرکاری امارات کے اندر کھلے عام جاتی ہیں, دندناتی پھرتی ہیں, بڑے بڑے وزراء کے ساتھ تصاویر بناتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں, ٹک ٹاکس بناتی ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلی بار حریم شاہ جو ہے وہ مشہور تب ہوئی تھی جب انہوں نے مبشر لقمان کے پلین کے اندر سفر کیا تھا. اب آپ خود سوچئے کہ کوئی شخصیت اگر نارمل اور عام سی بندی ہو تو کیسے وہ مبشر لقمان کے پلین میں جا کر سفر کر سکتی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ فیاض الحسن چوہان کی طرف لپکتی ہوئی پیچھے سے ان کو اشارہ کرتی ہوئی بھاگتی ہیں. اور فیاض الحسن چوہان نے جیسے ہی دیکھا کہ ویڈیو اب آن ہو گیا ہے تو انہوں نے آگے بھاگے. وہ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تھما نہیں بلکہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو چاہتی تھیں حریم شاہ وہ پورا ہوا, یعنی کہ ان کو لائم لائٹ چاہیے تھی, شہرت چاہیے تھی. اور اس سلسلے میں سب سے پہلا قصور ہے ہمارے میڈیا کا جو اس کو لائم لائٹ میں لائے. اپنے مارننگ شوز میں, ٹاک شوز میں انہوں نے حریم شاہ کو بلانا شروع کر دیا. سب سے پہلے حریم شاہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ, ان شخصیات کے ساتھ کس طرح سے ویڈیوز بنا لیتی ہیں, تو حریم شاہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور ساتھ ہی حریم شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے جو والدین ہیں وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں, جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ حریم شاہ کے جو والد تھے وہ صرف ایک سرکاری ادارے کے گارڈ تھے, مطلب ایک ملازم تھے. اور دوسرے نمبر پہ جو حریم شاہ نے ان کو بتایا میڈیا کو, اس کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو حریم شاہ کا سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا, ہمت اور بڑھتی گئی. کیونکہ حریم شاہ کو یہ پتا چلا کہ کیونکہ اس طرح کے ویڈیوز بنانے سے ان کو لائم لائٹ ملتی ہے, لہٰذا انہوں نے اس کام کو اور زیادہ بڑھا دیا. آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک تنازع جو ہے وہ آگے بڑھا. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ حریم شاہ نے عمران خان کے ساتھ, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑی متنازع سی تصویر لگائی جس میں وہ عمران خان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے تصویر کھچا رہی تھی. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے وہ ایک طرف عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, دوسری طرف اس عورت کو غلط کہہ رہے تھے. لیکن ایک سوال ہمیشہ کی طرح میرے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ دیکھیے, ہم کسی بھی شخصیت سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہے تو obviously وہ شخصیت ہمارے بہت کلوز ہو کر کھڑی نہیں ہوتی ہے, ہمیں تھوڑا سا فاصلہ مینٹین کرنا پڑتا ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں, کسی شو میں آپ گئے ہیں, کہیں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, آپ کسی بندے کو کہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ پکچر بنانی ہے, تو ڈیفینیٹلی چلیں وہ آپ کو ضرور کہے گا کہ آپ میں سے پکچر بنا لیں, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا پروفائل ہے اور آپ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں گے یا آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیں گے یا آپ اس کا بازو پکڑ لیں گے تو ڈیفینیٹلی اگلا بندہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ پروگرام میں بہت سارے میلز میرے ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے, تو میں کیا کرتی تھی کہ میں ہمیشہ ان سے کوشش کرتی تھی کہ فاصلہ مینٹین کروں تاکہ کل کو کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اس کی کوئی تردید نہیں آئی, فیاض الحسن چوہان کی طرف سے بھی کوئی تردید نہیں آئی. اچھا جی, اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال حریم شاہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا جس میں حریم شاہ نے ایک ویڈیو کال لیک کی تھی جس میں دو لڑکیاں تھیں اور حریم شاہ کی دوست جو ہے وہ بیسیکلی مخاطب کرتی ہے شیخ رشید صاحب کو اور ان سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا, پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے, جس پہ شیخ رشید بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً جو کال ہے وہ کاٹ دی. لیکن حریم شاہ اس میں بولتی رہی اور ساتھ ہی حریم شاہ نے شیخ رشید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو مجھے بڑے نازیبا قسم کے گندے ویڈیوز سینڈ کیا کرتے تھے, اور ساتھ ہی کال بند ہو گئی, ڈسکنیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر یہ بحث چھڑ گئی اور 15 گھنٹے تک یہ ٹرینڈ کرتا رہا. 2 دھڑے بن گئے وہاں پر. ایک دھڑا وہ تھا جو پی ٹی آئی کے وزراء کو سپورٹ کر رہا تھا اور حریم شاہ کو غلط کہہ رہا تھا. میں بھی مانتی ہوں کہ حریم شاہ نے غلط کیا اور غلط کہا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حریم شاہ غلط تھی اور جھوٹی تھی اور غلط ویڈیو بنا کے اس نے لیک کیا تو آپ خود سوچئے کہ جو دوسری طرف کے وزراء ہیں ان کی طرف سے کوئی تردید کیوں نہیں آئی, یہ میرا سوال ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بات کریں اگر شیخ رشید صاحب کی تو مختلف مواقع پہ ان سے پوچھا جاتا رہا لیکن انہوں نے کوئی بھی بات
نہیں کی۔ اب حریم شاہ کی جرت اس حد تک کھل گئی ہے کہ حریم شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیخ رشید صاحب کی کچھ نازیبا قسم کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ جب میڈیا نے حریم شاہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ شیخ رشید کے بارے میں اتنا کچھ کہتی چلی جا رہی ہیں، آپ نے ان کی ویڈیو کال بھی لیک کی ہے، تو اس پہ حریم شاہ نے شیخ رشید پر ایک اور الزام لگایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے بہنوئی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شیخ رشید ہے انہوں نے نکاح متا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک وزیر کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہو، جبکہ حکومت بھی ان کی ہو، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی بیانیہ جاری نہیں کیا گیا، اور نہ ہی شیخ رشید صاحب نے اس کی کسی قسم کی کوئی تردید کی، بلکہ حریم شاہ کی جرت اتنی کھل گئی کہ انہوں نے تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ حریم شاہ کی دوست کے عارضی شوہر ہیں، جو کہ نکاح متا ہوتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ شیخ رشید کے جو اگینسٹ لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ یہ بات کرنا شروع کر دی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی پرانی بات ہے، جب شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، جس پہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر دودھ بازار سے ملتا ہو تو آپ کو گھر میں بھینس لانے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ ایک انتہائی گندا بیان تھا، اور اس پہ اب جو لوگ ہیں وہ شیخ رشید صاحب کو بہت ہی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو موجودہ تصاویر لیک ہوئی ہیں اس میں کہاں تک سچائی ہے، کتنی صداقت ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ حریم شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو تصاویر جاری کی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے پیسے گن رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاتون وہاں پر کیا کر رہی ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کمرے میں بالکل اکیلے۔ چلیے جی، اگر اس کو بھی ڈینائی کر دیا جائے، کیونکہ شیخ صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی غریب عورت تھی اور پیسوں کی نیت سے میرے پاس آئی تھی اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے پیسے گن رہا تھا، تو پھر اس میں آگے بڑھتے ہوئے حریم شاہ نے ایک اور تصویر شیئر کی ہے جس میں شیخ رشید صاحب ایک خاتون کے ساتھ بہت زیادہ جڑ کے، بہت زیادہ کلوزلی کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بیڈ پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور قابل اعتراض قسم کے پوسچر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب بحث یہ ہے جو میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حریم شاہ کا فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حریم شاہ کا فیک اکاؤنٹ ہے تو یہ تصاویر کیسے جاری ہو گئی، کیونکہ اس طرح کی تصاویر کسی فیک اکاؤنٹ والے کے پاس کہاں سے آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پس منظر دیکھیں تو پس منظر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حریم شاہ پہلے بھی شیخ رشید کے ساتھ انتہائی کلوزنس کا اور بہنوئی کا دعویٰ کر چکی ہیں، اور ان کے بارے میں کھلے عام بات چیت کر چکی ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر جب بڑا مسئلہ بن گیا تھا تو یہ اپنی جان بچا کے باہر کے ملک میں بھاگ گئی تھی، اور پھر انہوں نے واپس آنے کے لیے جو بہانہ اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ میں اب اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گی اور پراپر نقاب کروں گی اور پردہ کروں گی، جس پہ ان کے والد صاحب نے معافی بھی مانگی تھی کہ اب اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن اب کچھ عرصہ سکون کے ساتھ گزارنے کے بعد فائنلی پھر سے لائم لائٹ میں آنے کے لیے حریم شاہ نے جو یہ کام کیا ہے یہ بہت ہی غلط کیا ہے، بہت ہی خطرناک کیا، کیونکہ اس سے ان کا وہ انجام بھی ہو سکتا ہے جو قندیل بلوچ کا ہوا تھا۔ حالانکہ میری دعا ہے کہ چاہے کوئی غلط ہو چاہے کوئی صحیح ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن حریم شاہ جو کام کر رہی ہیں وہ بالکل ایسا ہی کر رہی ہیں جیسے آگ کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ میں اپنے ویورز کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ میرا کام تھا صرف آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کرنا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ رشید کی یہ جو مبینہ تصاویر لیک کی گئی ہیں، کیا آپ کو یہ صحیح لگتی ہیں، اوتھینٹک لگتی ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حریم شاہ نے ماضی میں بھی جو الزامات لگائے ہیں وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب بالکل انوسینٹ ہے؟ اس بارے میں آپ لوگوں کا موقف ضرور جاننا چاہوں گی، کامنٹ سیکشن میں آئیے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔